بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو اس فتنے کے بارے میں آگاہ کیا۔ قیامت تک کے لیے یہ سب سے بدترین فتنہ قرار دے دیا گیا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا اور دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا، اسی لیے وہ دنیا میں تباہی مسلط کر پائے گا۔ دجال کے بارے میں ہم بڑی ڈیٹیل سے اپنی پہلے ہی ایک ویڈیو میں سب بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم دجال کی سواری کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں دجال کی سواری کے متعلق احادیث روایت کی گئی۔ جب لوگوں کے ایمان کی حالت کمزور ہو چکی ہوگی تو دجال صرف 40 دن گھومے گا، اور ان 40 دنوں میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، جبکہ ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک چمکدار گدھے نما سواری پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ 80 ہاتھ ہوگا۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہوگا جیسے کہ ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ سی ندی میں داخل ہو جائے۔ اس کے لیے زمین کا فاصلہ بے معنی ہو جائے گا، یعنی زمین اس کے لیے سمیٹ دی جائے گی۔ وہ چند ہی لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پائے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنے تک پہنچے گا۔ اس کے پاس 70,000 فوج ہوگی جس کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراق ٹھیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے اور ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوقات سن سکیں گے۔ دراصل دجال ان سب کو اپنی اطاعت کا کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے؟ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف اللہ کے مومن بندے ہی پڑھ پائیں گے، یوں اسے پہچان پائیں گے اور اس فتنہ سے انکار کر پائیں گے۔ دجال اپنی سواری پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ زمین کا کوئی حصہ، چاہے وہ میدانی ہو یا وہ پہاڑی ہو، صحرائی ہو یا کنجان آباد ہو، کوئی حصہ بھی ایسا نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جا پائے سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان مقدس مقامات کی حفاظت فرما دیں گے۔ دجال جب اس جگہ داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا رخ ہی موڑ دیں گے۔ یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس میں دجال کی عجیب و غریب قسم کی سواری کی طرف اشارہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی، جس کی وجہ سے سفر میں آسانی ہو جائے گی۔ یہودیوں کا گدھے سے لگاؤ اور اس کی تعظیم بھی وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ دجال کی سواری گدھا ہوگا۔ وہ اپنی خفیہ عبادات میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ اپنی عبادت کے دن خفیہ طور پر ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں پر وہ اس کو سجاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اس وقت یہ سوال تو ضرور آیا ہوگا کہ آخر گدھا اتنا دیو قامت کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ دجال ایک بہت بڑا دیو قامت ہے تو اس کی سواری بھی اسی کے حساب سے بہت بڑی ہونی چاہیے۔ اس کی چوڑائی اتنی زیادہ بھلا کیسے ہو جائے گی؟ صحابہ کرام نے اس حدیث کو جیسا سنا ویسا ہی یاد رکھا، یوں آج تک ہم تک یہ ساری حدیث ہو بہو پہنچی۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گدھا پیدا ہو جائے اور یہ تمام صفات اس میں پائی جائیں تو ایسا ناممکن سا لگتا ہے، کیونکہ دنیا میں وہ گدھی کہاں سے آئے گی جو ایسا دیو قامت اور ایک عجیب و غریب صفات والا گدھا پیدا کرے گی۔
سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں کو عائش، یہ بات عقل کے بعید ہے۔ کچھ محققین کی رائے کے مطابق دجال کی سواری کے لیے لفظ ٹاوا یا جانور کا لفظ استعمال کیا گیا اور وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا محققین کی رائے کے مطابق ممکن ہے دجال کی وہ سواری اڑن تشتری یا جدید ہوائی جہاز کا کوئی جدید شکل ہو۔ آج کے اس دور میں ہم جانتے ہیں کہ ہوا کی رفتار سے چلنے والے سپر سونکس جہاز تیار ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اڑن تشتری کے متعلق بھی پچھلے 100 سالوں سے بہت سے قصے مشہور ہیں، جس کو یو ایف اوز کو دیکھے جانے کے واقعات زیادہ تر برمودا ٹرائی اینگل کے نزدیک ہی ہوئے ہیں۔ ان سب باتوں سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ جتنی جدید ٹیکنالوجی جو کہ انسانی فائدے کے لیے بنائی گئی تھی، جب دجال ہر چیز پر قبضہ کر لے گا تو وہ اس ٹیکنالوجی کو بھی اپنے اختیار میں لے لے گا، تو وہ انہی جدید سواریوں یا انہی جدید ٹیکنالوجی کی کوئی نہ کوئی جدید شکل ہو سکتی ہے جو اس کی سواری ہوئے گی۔ یوں وہ پوری دنیا میں بڑی آسانی سے چند ہی لمحوں میں کہاں سے کہاں پہنچ پائے گا۔ تمام باتیں اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں۔ بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت انسانیت دجال اور دجالی قوتوں کے فتنہ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا دجال، اس کے حمایتی، اس کی قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہم اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہمیں اس فیق عطا کرے کہ ہم انہیں اس فتنے کے بارے میں آگاہ کر سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کیجیے۔